کہا ہے اس درمیان میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے لے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس علی بن ابی طالب کا سہارا لے کے میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا, بیماری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, پیر چلو, ہمیں نماز کی فکر ستا رہی ہے. ہم نبی کو ماننے والوں نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے, نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے. اتنا ہم حقیر سمجھ کر بیٹھے اس عمل کو, اتنا ہم کمتر سمجھے کہ صرف رمضان میں نماز پڑھ لو اس کے بعد غائب ہو جاؤ. نہیں, یہ روزہ فرض ضرور ہے لیکن نماز مرتے دم تک فرض ہے. روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نماز مرتے دم تک فرض ہے. اس لیے نمازیوں کے لیے رمضان ہے, ہاں بے نمازیوں کے لیے بھی نہیں ہے رمضان. جمعہ پڑھنے والوں, کیا جمعہ کی نماز ہمارے پر فرض ہے؟ بولو نہیں. 5 وقتہ نماز ہمارے پر فرض ہے, تو ان کے لیے یہ روزہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون. فائدہ یہ ہوگا کہ جو اب تک تمہارے دل میں حسد, عداوت, کینہ, کپٹ, یہ بیماری ہم سے کوئی کم نہیں, تو ہم والی بیماری جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. لعلکم تتقون, تقوی پیدا ہو جائے گا, پرہیزگاری آ جائے گی. یہ دل میں جو بیماری لگی ہوئی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی یہ تربیت کا مہینہ ہمیں دیا ہے. یہ ہمارے دل صاف ہو رہے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے, اور اگر جو روزہ رکھتے ہوئے لہو لعب میں مست رہا, روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہیں ترک کیا, تو یاد رکھو اس کا بھوکا پیاسا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی. وہ بے فضول کا بھوکا پیاسا ہے. ہم آج دیکھو اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم یہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوں گے, رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہوں گے. ناک ہماری, ہم بڑے, ہم اسٹیٹس والے. کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے, ہمارے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. کتنے ایسے ہوں گے جو بہنوں کی وراثت کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, تلاوت کلام کر رہے ہیں, ایک بالشت زمین اپنے پڑوسی بھائی کا مار کر بیٹھ کے پشت در پشت ہم لڑ رہے ہیں مقدمہ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. جب تک ہم اپنے بھائیوں کا حق نہ ادا کریں, بہنوں کی وراثت نہ دے, تو ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہے. ہاں جی, روزہ بھی کوئی کام کا نہیں ہے. لعلکم تتقون. تقوی تبھی آئے گا ہمارے اندر جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے. اللہ کا ڈر تبھی ہمارے اندر آئے گا جب ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں گے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا حق مار کر بیٹھے ان کا حق ادا کریں گے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کے بارے میں بتا دیا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہاں اتنی بڑی بات ہے, بظاہر تو چھوٹی بات دکھ رہی ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہاں وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے, وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے. افسوس کی بات ہے, بہنوں کی وراثت تو حق مار کر بیٹھے تو حق ادا کرو. یہ روزہ دوبارہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, اللہ کے لیے معافی تلافی کر لو. اللہ کے لیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ عمل کو یاد کرو. آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ معافی تلافی کر لو, کچھ لوگوں کا رجحان ہے, کہتے بات تو صحیح ہے لیکن ہم معافی تلافی کریں گے تو کہیں ہمیں لوگ حقیر نہ سمجھ لے, ہمارے پھر بائیکاٹ ہونے لگے, ہمیں لوگ نیچے نظر سے نہ دیکھنے لگے, اس وجہ سے ہم معافی تلافی نہیں چاہتے تو ہیں لیکن کر نہیں پا رہے, چھوٹے کہیں نہ ہو جائے. کچھ لوگوں کی یہ سوچ بنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں کھڑے ہو کر اپنے چادر کو اتار دیے اور پیٹ کر دیا لوگوں کی طرف. کہا لوگوں, اگر محمد عربی نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو برا بھلا کہا ہے, کسی کو ستایا ہے, تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ حاضر ہے. آؤ بدلہ لے لو. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم تھی. تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے معافی مانگ لینے سے. اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تبدیلی لاؤ میرے بھائیو, تبدیلی اللہ کے لیے. معاف کر دو ایک دوسرے کو, درگزر کر دو. اس میں بڑپن ہے درگزر کرنے میں. تو لعلکم تتقون, تو تقوی